جو سچائی کا راستہ ہوتا ہے وہ راستہ ہمیشہ مشکل ہی ہوتا ہے، کبھی آسان نہیں ہوا کرتا۔ تو بیٹے کو جب یہ نصیحت کی جائے بیٹے حق کے راستے پر چل، تو لقمان علیہ السلام نے کہا دیکھ بیٹا تجھے کہہ تو رہا ہوں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روک، اپنی بھی اصلاح کر، اوروں کے اصلاح کی بھی فکر کر۔ بیٹے یہ جو راہ ہے نا، یہ راستہ یہ بڑا مشکل ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس میں تجھے بڑی تکلیفیں، بڑی دشواریاں، بڑی کٹھنائیاں درپیش ہونے والی ہے، بیٹا صبر کرنا اللہ اس کے رسول کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا میرے بچے تو اگر حق کے راستے پر چلے گا بڑی رفتار کے ساتھ تو منزل کو پالے گا، نہ، میں یہ نہیں کہتا تو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے نکلے گا، تو مقصد رسول کے لیے نکلے گا، تو پیغام رسالت کے لیے نکلے گا کہ آقا علیہ السلام کے اس نظام اور اس تعلیمات کو، اس پیغامات کو امت تک لے کر جائے، اور بڑی آسانی سے تو اپنے کام کو کر۔ میں یہ تجھے بھروسہ نہیں دلاتا میرے بچے، کیوں؟ میں جانتا ہوں یہ کام بڑا مشکل ہے، اس لیے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس راہ کو پار کرنے میں، اس راستے سے گزرنے میں بڑی کٹھنائیاں آئیں گی، بڑی دشواریاں آئیں گی، لیکن صبر کرنا۔ آج ہم بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ بیٹا اسکول میں، کالج میں پابندی سے آپ پڑھیں، بڑی ذمہ داری سے ہم سمجھاتے ہیں، اگرچہ کہ جانے آنے میں تکلیف ہو، پڑھنے پڑھانے میں تکلیف ہو، ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ بیٹا پڑھنے میں کتنی بھی تکلیف ہو لیکن مقصد کو تو ہم نے پانا ہے۔ ہم ہر طریقے سے اپنے بچے کو مضبوط کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں اسے اسکول، کالج اور دنیاوی تعلیم کے حصول کے لیے۔ ہم اپنا گریبان کھنگالیں، اپنے اندر جھانکیں، کیا ہم نے اپنے بچوں کو حق کی راہ پر، سچائی کی راہ پر، دین اسلام کی راہ پر، اللہ کے حکم کے مطابق چلنے کی جو راہ ہے، اس راہ پر چلنے کے لیے کیا اپنے بچے کو ہم نے ترغیب اور ترہیب دلائی؟ کیا بچے کو ہم نے سمجھایا دیکھ بیٹا خود کی بھی اصلاح کر، اوروں کی بھی اصلاح کر، یہ وہ مشن ہے، وہ مقصد ہے جو تاجدار کون و مکان نے ہمیں دیا ہے اور ہم پر ذمہ داری عائد کی ہے کہ میرے دین فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، سب نے کہا تھا۔ 1,24,000 صحابہ کا مجموعہ، حجۃ الوداع کا موقع، آخری ملاقات حضور علیہ السلام کی اپنی امت سے، آپ نے پوچھا الا هل بلغتکم، اے میرے صحابہ کیا میں نے اللہ کے دین کو تم تک پہنچایا؟ سب نے کہا نعم، ہاں یا رسول اللہ پہنچا دیا۔ حضور نے کہا تھا ایک وعدہ لیتا ہوں، پوچھا وعدہ کیا ہے؟ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو آج یہاں موجود ہے وہ قیامت تک جو آئیں گے ان تمام تک میرے اس دین، میرے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری لے گا۔ انہوں نے کہا ہاں ہم لیں گے یا آقا۔ تو انہوں نے صرف خود کی طرف سے وہ کمٹمنٹ نہیں دیا تھا، انہوں نے ہماری طرف سے بھی کمٹمنٹ دیا تھا کہ یا رسول اللہ جو آپ کے غلام صبح قیامت تک آئیں گے ان سب کی طرف سے کمٹمنٹ ہے، اس سب کی طرف سے ذمہ داری اور وعدہ ہے کہ ہم آپ کے مشن کو، آپ کے دین کو، آپ کی تعلیمات کو اپنے بعد والوں تک پہنچائیں گے۔ تو ہماری طرف سے آقا علیہ السلام کے صحابہ نے حضور سے یہ وعدہ لیا ہے، یہ وعدہ دیا ہے کہ ہم آپ کے اس مشن کو لے کر جائیں گے۔ کہ کیا آج ایک باپ کی، آپ کی اور میری یہ ذمہ داری نہیں کہ اپنے بچوں کو ہم یہ بھی تو نصیحت کریں، یہ بھی تو سمجھائیں کہ بیٹے دین کو تو نے پہنچانا ہے، پیش کرنا ہے، تو سراپا مذاق بن چکا ہے دین کے نام پر، مسلمان ہونے کے نام پر آج تو مذاق بن گیا ہے، تو کیا دین کو پہنچائے گا؟ کیا آج ہمارے نوجوانوں کا وجود سراپا تمسخر نہیں ہے اوروں کے لیے کہ کیا اسلام یہ ہے؟ کہ آج ہمارا وجود سراپا عبرت نہیں ہے؟ کیا لوگ یہ کہنے پر مجبور نہیں ہے کہ بہترین دین اسلام، بدترین قوم مسلمان؟ کیا لوگ یہ کہنے پر بضد نہیں ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، یہ ہماری ذمہ داریاں تھی جو ہم نے اپنے بچوں کو وہ تربیت، وہ تعلیم کی شکل میں دینی چاہیے تھی اور دینی چاہیے ہے۔
اور دینی ہوگی۔ اپنے بچوں کو قرآن کا جب تک پابند نہیں بنائیں گے، دین اسلام کا پابند نہیں بنائیں گے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ، اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ، معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ، کیا ہم نہیں چاہیں گے ہمارا بچہ جتنا دنیا میں کامیاب ہے آخرت میں اس سے کئی گنا زیادہ کامیاب رہے؟